السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ وہ بڑے سے صحن میں بان کی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ فرید اسے پکارتا ہوا چلا آیا۔ سلام بھا۔ اگلے ہی پل سر پر ٹکے دوپٹے کو دوبارہ سے ٹھیک کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے سر میں بڑا سخت درد ہو رہا ہے، تو میرے لیے چائے بنا لا۔ فرید اپنی بات مکمل کر کے آگے بڑھ گیا جب وہ آنکھوں کی اداسی دل میں اتارتے ہوئے نئے سرے سے کاموں میں جت گئی۔ بات سن نیلم چائے چھوٹی سی تپائی پر رکھ کر مڑنے ہی لگی تھی جب دوبارہ سے پکارا گیا۔ جی بھا۔ دل میں بسی اداسی بغیر ظاہر کیے اس نے خوش دلی سے اپنے سے 12 سال بڑے اور اکلوتے بھائی کو دیکھا۔ اس کا بھائی، اس کا ویر، اس گھر کا سربراہ، اس کے لیے تو وہ جان بھی قربان کرنے کو تیار تھی۔ تو آج صوبیہ کو اپنے پاس سلا لے، میرے سر میں بڑا درد ہے اور رانی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، ایسے ہی فضول میں رانی کو تنگ کرتی رہے گی، ساری رات روتی رہتی ہے، تو سنبھال لے آج اس کو۔ فرید نے اپنی 2 سالہ بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو لبیک کہتے ہوئے صوبیہ کو گود میں اٹھانے لگی۔ پاس کی چارپائی پر لیٹی رانی سے نظریں چراتی وہ صوبیہ کو لیے باہر آ گئی۔ دیکھ فرید، تو اب اس کا کچھ بندوبست کر لے، میں بول دیتی ہوں تجھے، پھر نہ کہنا جب میں تیرے ناراض ہو کے اپنی بیبے کے گھر چلی گئی تو۔ وہ نیلم کے نکلتے ہی فرید کے سر ہو گئی۔ کرتا ہوں کچھ، تو تھوڑا دھیرج رکھ، اتنی اتاولی نہ ہویا کر۔ میں اتاولی ہو رہی ہوں؟ چل ہٹ، کتنا ویلا ہو گیا ہے صفدر کے رشتے کو، کئی بار اس کی ماں آ کے رولا ڈال چکی ہے، جو اور جتنا لکھوایا ہے اس کو لکھ کے دیں گے، پھر تو اور تیری دوست شہزادی اننا ویلا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں پوچھتی ہوں تم دونوں کو آخر انتظار کس چیز کا ہے؟ رانی کا بس نہ چل رہا تھا ہتھیلی پر ہی سرسوں اگا دے۔ ویکھ رانی، دل گھبراتا ہے جب صفدر اور نیلم کے حوالے سے سوچتا ہوں۔ نہ، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، ایک ٹانگ سے معذور ہی تو ہے، یہ اتنی وڈی غلط نہیں کہ تو پریشان ہو رہا ہے۔ اس نے فرید کی پریشانی کو چٹکیوں میں اڑا کے رکھ دیا۔ اب اتنا بھی نہ سوچ، اچھا کماتا ہے، خالی ایک ساس ہی تو گھر پر ہے، پھر نکے چھوٹے جے نقصنوں خالی کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو میری مان تے آج ہی اس کی ماں کو ہاں کر دے۔ چل دیکھتا ہوں۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتارا اور سر پر بندھا صافہ کھول کر لیٹ گیا۔ رانی نے بھی سر پر لپٹا دوپٹہ کھول دیا، آخر وہ جو چاہتی تھی ویسا ہی ہوا تھا۔ باہر صحن میں لیٹی نیلم کے دل کو کچھ ہوا۔ بھائی بھابھی کی ساری باتیں اس نے سن لی تھیں، بے شمار آنسوں کے باوجود اٹھنے کی تیاری نہ۔ ویر میرا بھی میرے سے تنگ آ گیا، جو ایسے مجھے بغیر پوچھے صفدر سے بیاہنے کو تیار ہو گیا۔ اماں، کاش تو مری نہ ہوتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اپنے اس نامراد دل کو کیسے سمجھاؤں۔ او نیلم، گل سن میری۔ وہ جو صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، رانی نے اسے پکارا تو جھاڑو چھوڑ کر رانی کی طرف آ گئی۔ میں کہتی ہوں تو کون سے شہزادے کے انتظار میں بیٹھی ہے؟ پہلے تو کوئی رشتہ ہی نہیں آتا تھا، اب جو ایک آیا ہے تو نخرے دکھانے لگی ہے۔ نہ، میں پوچھتی ہوں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں تیرے میں جو تو راضی ہی نہیں ہو رہی؟ یہ بھی چلا گیا تو تجھے کون منہ لگائے گا؟ اس لیے آج فرید آئے تو اس کو بول کر اس رشتے کے لیے راضی ہے۔ آئی سمجھ؟ وہ خود غرض بنی اسے سمجھانے پر تلی تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے عجیب کشمکش کا شکار تھی، اب خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ صرف ایک جملہ ہی بولی، ٹھیک ہے برجائی۔ یہی جملہ کہہ کر وہ پھر سے جھاڑو لگانے لگی۔ 23 سالہ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے ویر کے فیصلے سے خوش نہ تھی۔ صفدر کا چند سال پہلے ایک حادثہ ہوا جس میں اس کی داہنی ٹانگ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ شکل و صورت بھی واجبی سی تھی، گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح وہ محنت مزدوری تو نہ کرتا تھا، اس لیے گاؤں میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ڈال لی۔ اپنی سلاجو طبیعت کے باعث اسے اچھی خاصی آمدنی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ دکان بڑھا گیا۔ پہلے صفدر کی ماں کو آنکھوں کو کوئی لڑکی نہ بھاتی تھی، کئی لڑکیاں دیکھی اور کیڑے نکال کر رد کر دی، لیکن بیٹے کی معذوری کے بعد اس کے رویے میں بھی فرق آ گیا۔ وہ فرید کے پاس بڑی ہی آس لے کر گئی اور ہر طرح سے اسے اور نیلم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس رشتے سے کوئی خوش ہو نہ ہو، رانی ضرور خوش تھی۔
اس کی دل کی مراد پوری ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ہر طرح سے فرید کو اس رشتے پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر وہ ہو ہی گیا جو رانی چاہتی تھی۔ اس نے صفدر کے سنگ رخصت ہو کے نیلم سے جان چھڑا لی تھی۔ لال گھونگھٹ سر پر ڈالے وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ زبردستی لگائی گئی مہندی کی خوشبو بھی اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ اس نے آنکھ سے گرا آخری قطرہ اپنی ہتھیلی پر سمیٹ لیا اور دل کو مطمئن کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ جب دروازہ کھلا اور لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھری اور وہ اندر چلا آیا۔ السلام علیکم۔ روایتی دلہوں کی طرح اس نے بھی سلام سے شروعات کی، لیکن نیلم کی آواز اس کے حلق سے نکلتے ہی معدوم ہو گئی۔ صفدر اب اس کے قریب بیٹھ چکا تھا، ہاتھ میں پکڑی سہارا لاٹھی بیڈ کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ نیلم کی نگاہ اٹھی اور اس لاٹھی پر آ ٹکی۔ میں جانتا ہوں نیلم کہ تو اس بیاہ سے خوش نہیں ہے۔ وہ اس کے دل بھید بنا کہے ہی جان چکا تھا۔ نیلم کی نگاہ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر آ رکی، وہاں دکھ کرب کی تحریر ہر طرف پھیلی تھی۔ ایک لمحے کے لیے نیلم کے دل کو کچھ ہوا۔ دیکھ نیلم، میں اپنی یہ خامی تو نہیں پھیر سکتا، اس نے اپنی لاٹھی کی طرف اشارہ کیا، پر میں تیرے سے ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں تجھے اس گھر میں اپنی حیاتی میں کوئی کمی، کوئی دکھ نہیں سہنے دوں گا۔ میں تیرا بہت ہی خیال رکھوں گا۔ جو دکھ پریشانیاں تو میکے میں دیکھتی آئی ہے وہ سب ادھر ہی رہ گئیں۔ اب میں تجھے اور دکھ نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دونوں ہاتھوں میں یوں چھپانے لگا گویا بہت ہی قیمتی شے ہو جو چھن جانے کا خطرہ ہو۔ اس کے مردانہ سخت ہاتھوں میں نیلم کا سانولا ہاتھ چھپ سا گیا، جو مہندی لگنے کے بعد کچھ اور سانولا ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ صفدر کی باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی نہ کی۔ دیکھ نیلم، میں سمجھ سکتا ہوں تجھ پر کیا گزری ہوگی۔ تو نے بڑی مشکلوں سے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے لنگڑا بندہ کس کو اچھا لگتا ہے، بڑا اوکھا کام ہوتا ہے معذوروں سے بیاہ کرنا۔ میں تجھ سے کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ تو میرے سے پیار کی باتیں کر۔ میرے لاڈ اٹھا، میں جانتا ہوں یہ بیاہ تیرے لیے بڑا اوکھا ہوگا، پر یقین رکھ میں اس کے علاوہ کبھی تجھے اور کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نگاہیں جھکائے ایک ایک لفظ بڑی دقتوں سے ادا کر رہا تھا، گویا ٹانگ سے معذوری اس کی اپنی غلطی ہو جس پر وہ اس وقت شرم محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں بلب کی پیلی روشنی پھیلی تھی، جیسے وہ بھی نیلم کی قسمت پر سوگ منا رہی ہو۔ نیلم کے دل کو اداسی نے آ گھیرا، جس سے منہ بنائے بیٹھی تھی وہی بندہ اسے تسلی اور دلاسے دے رہا تھا۔ تجھے کس نے کہا یہ بیاہ میرے لیے اوکھا ہے؟ میں خوش ہوں تیری شادی سے، پر تو الٹا سیدھا مت سوچ۔ اسے خود بھی سمجھ نہ آیا کہ وہ یہ الفاظ کیسے ادا کر رہی ہے، لیکن یہ سب کہنے سے اس کے اندر تک سکون اتر چکا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں جس اذیت اور بے سکونی کا وہ شکار تھی وہ اب ٹھہراؤ میں بدل چکا تھا۔ اس نے دل سے اس شخص کی اچھائی کو محسوس کیا، اور جو بھی جیسا بھی تھا اب اس کے سر کا سائیں تھا۔ اس کی تسلی دینے پر صفدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تک دل جو ہر قسم کے احساس سے عاری تھا وہ اب گدگدا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ صفدر کو اس کی بات سچی لگی تھی۔ سچ تو دل سے بول رہی ہے نا، میرا دل رکھنے کا تو نہیں بول رہی۔ ایک آخری بار اس نے اپنی تسلی کرنی چاہی۔ نیلم کا سر نفی میں ہلا تھا۔ صفدر خوشی سے نہال ہو گیا، اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ قسم سے بڑا خوش ہوں میں آج، چل اسی خوشی میں تجھے مٹھائی کھلاتا ہوں۔ تو رک، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ ساتھ والے کمرے میں اماں نے بڑی مٹھائی لا کے رکھی ہے، کل پورے گاؤں میں بانٹنے کے لیے۔ خوشی اس کے لہجے میں اس کے لفظوں سے چھلک رہی تھی۔ بس 2 منٹ میں آیا کہہ کر وہ لاٹھی پکڑ کر سہارے سے اٹھنے لگا تو نیلم نے اس کے ہاتھ سے وہ لاٹھی لے کر رکھ دی۔ آج کے بعد تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب میں جو آ گئی ہوں، خوش دلی سے کہتے وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ اسی لمحے اسے اپنی قسمت پر ایک ذرا برابر بھی افسوس نہ ہوا، بلکہ صفدر جیسا خیال کرنے والا شوہر ملنے پر فخر سا ہونے لگا۔ کیا ہوا جو وہ ایک ٹانگ سے محروم ہے؟ اس کے پاس ایک پیار بھرا دل تو تھا، یہی نیلم کے لیے کافی تھا۔ وہ خوش ہو کے زیادہ روشن دکھائی دینے لگے، اس کا سہارا بننے کے لیے دل سے تیار تھی۔ دور آسمان پر موجود تارے بھی ان کی خوشی میں خوش ہو کے زیادہ روشن دکھائی دینے لگے۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل 5 ملین ہب سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل پر بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔